قرآن مجید پر غور کریں تو بہت سی گریں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اللہ جو نور ہے اور ساری روشنی ہمیں اللہ سے ہی ملتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں جو انرجی چاہیے، جو کسی بھی طرح کے حالات سے لڑنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ صرف قرآن دے سکتا ہے۔ آج کی اس آیت میں ہم اس علم کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے سکھا دیے تمام کے تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہے اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ آپ انسانی علم کا تجزیہ کریں تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اصطلاح قائم کرتا ہے۔ وہ اس نام اور اس اصطلاح کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے، گویا کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو امکانی طور پر آگاہ کر دیا۔ یہ انسان کا اکتسابی علم ہے جو اسے سمع و بصر اور عقل و دماغ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو حاصل ہونے والے علم کے دو حصے ہیں، ایک الہامی علم جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، جبکہ ایک علم بالحواس یا اکتسابی علم ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا اور دماغ کے کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کر کے اس نتیجے کو کہیں حافظے کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر، کچھ چکھ کر، کچھ سونگھ کر معلوم ہوا اور کچھ اور نتیجہ نکلا، تو اسے سابقہ یادداشت کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکالا۔ ازروئے الفاظ قرآنی ہیں، بنی اسرائیل انسان کو یہ اکتسابی علم تین چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور عقل۔ عقل ان تمام معلومات کو جو اسے مہیا ہوتی ہے حواس کے ذریعے سے پروسیس کرتی ہے اور فائدہ عکس کرتی ہے۔ یہ علم جو بالقوت حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اب اس علم کے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے اور درجہ بدرجہ یہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس نصف صدی میں علم انسانی میں جو دریافت ہوا، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے کہ انسانی علم نے کتنی بڑی سکند لگائی ہے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن کے بارے میں تو جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہو گیا۔ مثلاً ایک سائنسدان صرف فزکس یا اس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری شاخوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ یہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہٰذا علم کے میدان میں جو بڑا دھماکہ دریافت ہوا اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ ایک چیز جو آج ایجاد ہوتی ہے اور چند دنوں کے اندر اندر اس چیز کا کوئی نیا انداز سامنے آ جاتا ہے۔ ابلاغ اور مواصلات کے اندر انقلاب عظیم برپا ہوا۔ آپ یہ سمجھیے کہ اقبال نے جو یہ شعر کبھی کہا تھا، اس کی تعبیر قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ عروجِ آدم خاکی سے انجمن سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ اور یہ میں کامل اس وقت بنے گا جب دجال کی شکل اختیار کرے گا۔ دجال وہ شخص ہوگا جو ان تمام قواعد طبیعیہ کے اوپر قابو پا لے گا، جب چاہے گا جا چاہے گا بارش برسائے گا اور رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اعلان کر دے گا کہ جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو رزق ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری باتیں حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں۔ وہ آدم کے اس اکتسابی علم کی اس حد تک پہنچ جائے گا کہ فطرت کے تمام اسرار اس پر منکشف ہو جائیں گے اور اسے قواعد طبیعیہ پر تصرف حاصل ہو جائے گا۔ وہ انہیں قابو میں لے آئے گا اور انہیں استعمال کرے گا۔
انسان نے جو سب سے پہلا ذریعہ توانائی دریافت کیا وہ آگ ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے کسی جد امجد نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری، پتھر سے ٹکرایا تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا۔ اس کا یہ مشاہدہ آگ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا کہ پتھروں کو آپس میں ٹکراؤ اور آگ پیدا کر لو۔ چنانچہ آگ اس دنیا کی سب سے بڑی ایجاد اور اولین ذریعہ توانائی تھی۔ اب وہ توانائی کہاں سے کہاں پہنچی؟ پہلے اس آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی اور اب ہم نے ایٹمی توانائی حاصل کر لی، اور ابھی نامعلوم کیا کیا حاصل ہونا ہے۔ واللہ عالم ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت عرضی کے ساتھ ہے، لہٰذا فرشتوں کو بتایا گیا کہ آدم کو صرف اختیار ہی نہیں، علم بھی دیا جا رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔